السلام علیکم بیٹے، پچھلے سبق میں ہم جو ہے تیسرے سبق کا دوسرا حصہ پڑھ چکے تھے، جس میں شیخ ابراہیم ذوق اپنے استاد یا اپنے مرشد جو ہے حضرت عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے مخاطب ہوئے تھے۔ اب تیسرا حصہ سٹارٹ کر رہا ہوں میں، کیونکہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، گھر میں رہ گئی، میں اسکول میں ہوں، تو اس لیے میں موبائل میں جو ہے آپ کو ایسے PDF بھی بھیجا تھا میں سب کو۔ اگر کسی کو ایسی ضرورت پڑے، بائی چانس کبھی ریڈر نہ ہو، تو آپ سسٹم میں یا لیپ ٹاپ میں کھول لے کے اپنے موبائل میں کھول لے کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے بسم اللہ۔ جو دیکھے تیرے ظرف کو، جو دیکھے تیرے ظرف کو، ظرف بولتے ہیں کشادگی، دل کشادہ۔ ایک تو ظرف بولتے ہیں اصل جگہ کو، برتن کو، جس کو ظروف جمع بھی آتے ہیں، تو ظرف بولتے ہیں بھائی یہ انسان کا ظرف بڑا عالی ہے، یعنی دل بہت بڑا کشادہ ہے، دل بہت بڑا ہے۔ جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جب تک تیرے ظرف کو نہیں دیکھا، اس کی نگاہ میں جو ہے دنیا بہت بڑی چیز ہے، جام بہت بڑی چیز ہے، دنیا کے سونے کی جو ہے برتن ضرور بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب تیرے ظرف کو دیکھ لیا، تیرے دل کی کشادگی کو دیکھ لیا، تو اس کی نگاہ میں جام جہاں نما ہے برابر صفال کے۔ تو وہ جو جام ہے جس کے اوپر وہ جو ہے اتراتے تھے، جو خوش ہوتے تھے، وہ جو ہے بالکل مٹی کے برابر ہے، نیچ ہے، بالکل ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہے گرچہ تو جنوب میں، ہے گرچہ تو جنوب میں، جنوب بولے تو اپنا دکن، حیدرآباد دکن بولتے نا، دکن، جنوب ساؤتھ، یعنی حضرت ساؤتھ میں رہتے تھے، لیکن آپ کی جو پاپولرٹی ہے، جو آپ کی شہرت ہے، وہ دلی تک، شمال تک پہنچ چکی تھی۔ ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال، تیرا جمال یعنی چہرے کی خوبصورتی، رونق، اخلاق کی خوبصورتی روشن ہوا جمال سے قطب شمال تک۔ آپ کے چہرے کے جمال سے، آپ کے چہرے کی رونق سے آپ جنوب میں ہیں، لیکن پورا شمال روشن ہو گیا۔ سنتے ہیں جان نثاروں سے جب تیرا ذکر خیر، جان نثار جان قربان کرنے والا، چاہنے والا، آپ کے چاہنے والوں سے جب آپ کا ذکر سنتے ہیں، بولتے کہ ہمارے حضرت ایسے ہیں، ایسے ہیں، اتنے اچھے اخلاق کے ہیں، خود کے پاس اتنا بھی ہے تو دوسروں کو دیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سب کو دعا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے مزے لے لے کے جو ہے وہ لوگ آپ کا ذکر خیر سناتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت بلال کا اذان سن رہے ہیں، حضرت بلال کے اذان سن رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کا جو رتبہ دیا تھا، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صحابی آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج فجر کی اذان میں دوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، بلال کو دینے دیجئے۔ تو نہیں حضرت میری خواہش ہے میں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ دے دو۔ اب انہوں نے اذان دے دیے، نماز ہو گئی، لیکن سورج ہی نہیں نکل رہا، سورج ہی نہیں نکل رہا، کافی دیر ہو گئی، سب پریشان ہے۔ تو معلوم کرنے سے ہوا آج عرش پہ حضرت بلال کی اذان نہیں پہنچی، اس لیے سورج نہیں آیا۔ تو بہرحال پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوبارہ اذان دیے، تو پھر بعد میں سورج نکل گیا۔ تو حضرت کی اذان کی اتنی مٹھاس والی آواز تھی کہ جیسے حضرت کی اذان سنتے تھے تو ہر کوئی باغ باغ ہو جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں کی زبان سے جب ہم آپ کے ذکر خیر سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت بلال کی اذان کو سن رہے ہیں، بلال کی آواز سے۔ سر تا قدم ہے شوق، سر میں نے پرسوں میں بتایا تھا، سر تا قدم، قدم، سر تا قدم، سر سے لے کے قدم تک شوق میں ہے، اس میں ہے شوق میں ہے تیرے طالب جمال، تجھے دیکھنے کے لیے ایک نظر، ارے بھائی ایک بار حضرت سے ملاقات ہو جائے، ایک بار دیکھ لیں گے، ایک بار دیکھ لیں گے، تو دیکھنے کے لیے، تیرے جمال کو دیکھنے کے لیے سر سے لے کے پیر تک مشتاق کھڑے ہیں شوق میں، مشتاق شوقین لوگ کیسے تڑپ رہے ہیں، کیسے بے چین کھڑے ہیں، جیسے روزے دار 30 روزے مہینے کے رکھ کے عید کی چاند دیکھنے کے لیے چاند رات کو دیکھتا تاکہ اس کی عید ہو جائے، پھر عید کی مبارکبادیاں ہوتی، دوسرے دن عید کر لیتا انہیں روزے دار۔ تو ایسا جو ہے لوگ آپ کے چہرے کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں۔ بے تاب اس قدر ہیں،
दो चीजें हो गई इसमें। एक तो जो है आपके चाहने वाले जब आपका जिक्र खैर करते हैं तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे अजान सुन रहे हो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह से, और देखने वाले आपके देखने के लिए, आपके चेहरे अनवर को देखने के लिए, आपके जमाल को देखने के लिए, आप एक दीदार के लिए ऐसा तड़पते हैं जैसे रोजेदार ईद की चांद देखने के लिए। बेताब इस कदर है तेरे इश्तियाकमंद, चाहने वाले इस कदर बेताब है, इस कदर बेचैन है जैसे तुयूर ताजा गिरफ्तार जाल में। तुयूर तायर की जमा, ताइर की जमा तुयूर, ताइर परिंदा, ताइर परिंदा जमा तुयूर। नए नए परिंदे जब जाल में फंसते हैं तो कैसे फड़फड़ाते, बिल्कुल वही जगह एक दिन दो दिन गुजरने के बाद वो जल्द कम फड़फड़ा लेते। तो जैसे नए नए ताजे परिंदे अब भी जो है जाल में फंसे हुए कैसे बेचैन रहते हैं, एकदम सेकंड को जो है सांस ले लेते हैं, एकदम भाग जाने की तैयारी में, ऐसे बेचैन हैं आपके चाहने वाले। अब यहाँ पे सवालात है, देखिए दरिया ममदू के आगे अपनी शर्मिंदगी का इजहार कैसे करता है, बुजुर्गान दीन के नजदीक दुनिया की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं है उनके सामने। जब उनका ज़र्फ देखिए सुरसुर जो है बड़े बड़े जाम और बड़े बड़े सोने चांदी जो मिट्टी के बराबर है, तो खुद उनके यहाँ दुनिया की क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं होगी। जान निसारों से कौन मुराद है, क्या मेरा मुराद है, जान कुर्बान करने वाले से कौन मुराद है, चाहने वाले आपके शागिर्द। ममदूह के तालिब जमाल कैसे हैं, ममदूह के तालिब जमाल ऐसे हैं जैसे जी ईद की चांद देखने के लिए रोजेदार बेचैन हैं, ऐसे हैं जैसे नए परिंदे, अभी अभी परिंदे नए नए गिरफ्तार हुए हैं, ऐसे बेचैन हैं। चलिए आगे बता दूं मैं आपको, आखिर में है वापस। अब यहाँ से दुआ कर रहे हैं, ज़ात जो है कसीदे के अपने आखिर में अब दुआ कर रहे हैं, शाहा शाहा, ऐ मेरे शाह, ऐ मेरे बादशाह, ये तेरा ज़ौक़ है उम्मीदवार लुत्फ, ये तेरा ज़ौक़ है उम्मीदवार लुत्फ। ये भी जो है ज़ौक़ है, ज़ौक़ इब्राहिम खुद अपने आप कह रहे हैं मैं भी तो तेरे लुत्फ करम का उम्मीदवार हूँ, आस रख लेके बैठा हूँ। हो हाल पर निगाह इस आशुफ्ता हाल पर, आशुफ्ता हाल, आशुफ्ता बेहाल को बोलते हैं, बिल्कुल खस्ता हाल को बोलते हैं, निढाल है, कमजोर है हर हिसाब से। तो इस नाहाल पर जो बेहाल बैठा हुआ है, बिल्कुल खस्ता हालत में, आशिफ्ता हाल में है, मेरे ऊपर भी आप जो है हाल हो जाए, नजर करम हो जाए, तो फिर जो है मेरी हालत दुरुस्त हो जाएगी, हालत दुरुस्त हो जाएगी। फिर देख लीजिए, शाहा ऐ मेरे बादशाह, ये तेरा ज़ौक़ भी उम्मीदवार लुत्फ है, आपके करम का उम्मीद रखता है। हो हाल पर निगाह, मेरे जो है हालत पर भी आपकी निगाह करम हो जाए, और मेरे आशुफ्ता हाल पर जो खस्ता हाल है, जिससे जो है मेरी आखिरत बदल जाएगी, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। अगले मिस्र में ताजल्द, ताकि जल्दी से, अगर आप नजर करम करेंगे तो ताकि जल्दी से उसका कौकबे ताले पे तुलू, कौकब जैसे नुजूम पिछले वाले में नजम की जमा नुजूम, अंजुम, तो इसी तरीके से कौकब के माने सितारा, कौकब माने सितारा, इसकी जमा आती कवाकिब, ठीक है, कौकब सितारा। कौकब ताले पे हो, ताले माने चमक जाए, निकल जाए, अगर आपके नजर करम हो जाए तो मेरे किस्मत का सितारा भी चमक जाए, मेरा किस्मत का सितारा भी चमक जाए, आ जाए घर में औज के, घर से वबाल के, मेरे घर में जो खस्ता हाल है, बिल्कुल गुर्बत है, ये आपकी निगाह करम से मेरे किस्मत का सितारा चमक जाए तो मेरे घर में पूरा खुशहाली आ जाए, मेरे घर में हाल दुरुस्त हो जाए। कर दे तू, कर दे तू, कर दे पास नाम से अपने इसे निहाल, अपना जो नाम है उस नाम का पास लिहाज, उसका जो है लिहाज करते हुए इसको निहाल कर दे, माला माल कर दे, निहाल कर दे, माला माल कर दे। जो गुंचा दिल गिरफ्तार, गुंचा के माने कली, गुंचा के माने कली, फ्लावर होने से पहले होता है ना बर्ड जिसे कहते हैं जी, बर्ड, बर्ड, तो गुंचा इस तरीके से मुरझाया हुआ कली हूँ, मुरझने के बाद फूल जो है बिल्कुल छोटा सा मुरझाया हुआ, जो गुंजा गिरफ्ता हूँ मैं मुसीबतों में जो है ऐसा मुरझाया कली की तरह गिरफ्ता हूँ, बाइस मलाल के, मलामत और हालात के खराब होने की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ, तो अपने नाम का पास लिहाज रखते हुए मुझे जो है माला माल कर दे।
دنیا میں 7 چین کے. یہ جو ہے نا آخری مصرے سے پہلے والا یہ اس سے 2 میں بھی آیا تھا, اس سے 1 میں بھی آیا تھا, پری فائنل میں بھی آیا تھا. اسے غور سے دیکھ لیجیے, آپ کو ریڈر میں بھی دیکھنا ہے, اس کو بھی سننا ہے. دنیا میں 7 چین کے, دنیا میں 7 چین سکون کے ساتھ زندگی ہونا بھائی. پیسے رہے نہیں رہے, پیسے ہیں لیکن بیماریاں ہیں, پیسے رہیں پریشانیاں ہیں تو نہیں, تو کہتے ہیں دنیا میں 7 چین کے, چین سکون کے ساتھ دنیا میں وہ زندگی بسر ہونا چاہیے. ایمان اس کے ساتھ ہو, کس کے ساتھ؟ ذوق کے ساتھ, اپنے آپ کے بارے ایمان اس کے ساتھ ہو. وقت انتقال کے وقت, مرتے وقت جو ہے ایمان اس کے ساتھ ہونا چاہیے. زندگی میں خوشحالی تھی لیکن موت ایمان پہ نہ ہو تو بہت برا حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مرتے زندگی بھی خوشحالی ہو اور موت کے وقت ایمان ساتھ ہو. آخری مصرع سن لیجیے, آخری شعر کیا بہترین. اور اٹھے صبح حشر کے, اور اٹھے صبح حشر کے, حشر کی صبح, میدان محشر میں صبح, قیامت کا دن. حشر صبح مطلب قیامت کا دن. شفقدار, سرخدار, شفقدار, روشن, خوبصورت, بالکل سرخ رو, لال چہرہ, ایک دم خوبصورت. یہ رنگ دوستی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے, یہ جو مجھے ملے گا, یہ جو مجھے سرخ روی کامیابی ملے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ, آپ کے ساتھ, آپ کے جو ہے خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے ان کی وجہ سے ہو, یعنی آپ کی طفیل میں ہو. یہ رنگ دوستی, یہ سب کچھ خوبصورتی, سرخ روی کامیابی کس کی وجہ سے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور آپ کے آل کی وجہ سے. آگے سمجھ میں جی. اس میں جو ہے ابراہیم ذوق اپنے شیخ عاشق نہال چشتی کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور آخر میں اپنے لیے دعا بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آخرت سدھر جائے, اور یہی امید رکھتے ہیں دنیا آخرت کی سدھرنے کی. اگر دنیا میں خوشحالی نہ ہو تو دنیا کامیاب نہیں ہوتی, اور اگر موت کے وقت, انتقال کے وقت اگر ایمان نہیں رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سمجھ گئے بیٹے؟ اب مقصد سمجھ گئے قصیدے کا. اس میں تعریف ہو رہی ہے. تعریف کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم ذوق, ان کو مادح کہتے ہیں. تعریف کرنا, جیسے قصیدے کا مقصد یہ ہے, وہ ابراہیم ذوق جو ہے تعریف کر رہے ہیں تو ان کو مادح کہتے ہیں. تعریف کرنے کو مدح کرنا. کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ حضرت عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو ممدوح کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ السلام علیکم. اگلے لیسن میں ہم ملیں گے انشاءاللہ.